جو مولوی پیر یا کوئی استاد آدمی کو اللہ ایسی کوئی بات کرتا ہے جو اللہ کے محاسبے سے بے پرواہ کر دے، وہ شیطان ہے۔ یاد رکھیے، یہ میری بات لکھ لیں کسی جگہ پہ، کوئی مولوی ہو، پیر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی ہستی ہو، جو آدمی کو کہے نا جی کہ اللہ تعالیٰ کا محاسبہ شاسبہ نہیں ہے، فلاں چھڑا کے لے جائے گا، فلاں ہوگا، ایسے بخشے گا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ کون ہے؟ شیطان۔ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کہا آپ بے فکر ہے؟ کہا ہے؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت سعید، حضرت زید، صحابہ کے نام پڑھتے چلے جائیں، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، جنت کی بشارتیں ہی دے رہے ہیں نا، تو وہ بے پرواہ کر دیا ان کو، بے پرواہ ہو گئے، وہ تو اور ڈرنے والے ہو گئے بھائی، محاسبے سے ڈرنے والے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعداد دفعہ جنت کی بشارت دی، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چڑیا کو دیکھا جو ادھر سے چھلانگیں لگاتی ہے ادھر، ادھر سے چھلانگ لگاتی ہے ادھر، تو کیا کہا حضرت ابو بکر؟ آپ نے فرمایا مجھ سے بہتر یہ چڑیا ہے جس کا قیامت والے دن حساب کتاب تو نہیں ہوگا، محاسبہ، حساب کتاب، محاسبہ، حساب کتاب ہوگا کہ نہیں؟ ہم نے مرنے کی تیاری کر لی ہے جی؟ نہیں کی، ہاں جی؟ تو ہماری یہ کیفیت ہے بھائی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم جہاں پہ رہ رہے ہیں، میں جدھر رہ رہا ہوں، آپ کو کیوں کہوں، ہم جس کیفیت میں ہیں بھائی، ہماری کیفیت بھی 100% یہی ہے، 100%۔ اچھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی یاد آئے تو اپنے گناہوں پہ رو، اور جی رو نہ سکے تو کیا کرے؟ اچھا، رونے جیسا منہ بنا۔ اور یہ چیزیں حاصل کیسے ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ اعراض سے نکلنا کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ایک چیز چاہیے، تنہائی، تنہائی چاہیے۔ اور تنہائی میں آدمی کے پاس، تنہائی کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ جب اس کے پاس اور کوئی بھی، اگر دو دوست بیٹھے ہوں گپے لگانے والے، تنہائی کہتے ہیں اس کو۔ تنہائی کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی تنہا بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ فیس بک ہے، اور کیا ہے جی؟ ٹک ٹاک ہے، اور کیا ہے؟ یوٹیوب ہے، تو تنہا ہے؟ ایک آدمی بیٹھا ہوا فیس بک دیکھ رہا ہے، ٹک ٹاک، یوٹیوب دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا، تنہائی مل گئی اس کو؟ تنہائی نہیں ملی۔ تو بھائی سب سے پہلی چیز ہے تنہائی، جو کہ غور و فکر کرنے کی طرف دعوت دیتی ہے۔ آدمی اعراض سے نکلنا چاہتا ہے، اعراض سے، کہ میں اس میں اعراض نہیں برت رہا اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے، جو کچھ کھانا پینا پہنا، عزت آنا جانا، اللہ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، میں دن میں کتنی بار ان کا خالصتاً اپنی دل سے شکریہ ادا کرتا ہی نہیں ہوں نا، میں نے تو فار گرانٹڈ لے لیا اس چیز کو، ہو گئی جی یہ تو ہے ہی، ھذا من فضل ربی۔ تو بھائی غور و فکر، تنہائی میں بیٹھ کے آدمی غور و فکر کرے، اس میں موت کو یاد کرے، اپنی موت کو، اپنے اعمال پر غور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں، وہ ہلاک ہو۔ تو اپنے اعمال پہ غور کریں بھائی، کہ کوئی اعمال کو گڑبڑ تو نہیں ہوگی کہیں، کیا مسئلہ بن گیا۔ تو ان چیزوں پہ غور کرنے سے، اور پھر سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ قرآن، قرآن کو پڑھنے سے، سمجھ کے پڑھنے سے، تو آدمی کو موت بھی یاد آتی ہے، آخرت بھی قرآن پڑھنے سے یاد آتی ہے، قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، اور اعراض کی کیفیت ختم ہوتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، آہستہ 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 ختم ہو جاتی ہے۔
اور جب آدمی موت کو یاد کرنے لگتا ہے، ہمارے ہاں تو ایک کوئی بندہ کہہ دے جی اس نے فوت ہو جانا، یا میں نے تو کہا جی کیسی باتیں کر رہے ہیں، یعنی ایک اٹل حقیقت ہے، موت آپ کہیں جی کہ یہ فلاں مر جائے گا، یا کہوں میں مر جاؤں گا جی، تو سارے کیا کہیں گے، او ہو جی کیسی باتیں کر رہے ہیں جی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، وہ کتنی ہی لمبی دے، جتنی بھی دے گا۔ آخر لوگ کیا کہتے ہیں، دعا کرو جی اب اس کی جان نکلی جائے، وہ صدقہ شدقہ دو جان نکلے، تو اس صدقے سے پہلے ہی جان چلی جائے۔ ان چیزوں کو بندہ یاد رکھے۔ تو ان چیزوں کو ختم کر کے ہی آدمی تنہائی میں غور و فکر کرے، موت کو، اعمال کو یاد کرے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ آخری بات کہنے لگا، اللہ کے نبی نے فرمایا جو 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر حشر سے آدمی اپنے پاؤں کو جنبش بھی نہیں دے سکے گا، ہل بھی نہیں سکتا، یہاں پہ میں کھڑا ہوں ایسے بھی نہیں ہو سکتا 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر۔ زندگی کہاں گزاری جی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، جو علم حاصل کیا تھا اس پہ کتنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر روز صحابہ کو کہتے ہیں، اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں جائے بخشیں، فلاں آئے گا چھڑا کے لے جائے گا، ادھر سے آئے گا وہ ادھر لے۔ محاسبے سے اگر کوئی بے پرواہ کر رہا ہے تو وہ شیطان۔ یہ خیال جب پیدا ہو جائے بھائی میرا محاسبہ ہوگا، مجھ سے سوال ہوگا۔ اب یہ آخری بات ہے، ایک پولیس والا تفتیشی جائے وقوع پہ آتا ہے، قتل ہو گیا، ڈکیتی ہو گئی، وہاں آتا ہے، وہاں آ کے پتہ ہے کیا کرتا ہے، جائے وقوع کا ایک سائٹ پلان، ایک نقشہ مرتب کرے گا۔ وہ آئے گا دیکھے گا، اچھا وہاں ایک میز پڑا ہوا ہے، یہ الماری ہے، یہ گھڑی لگی ہوئی ہے، ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ٹوٹی ہے، اس دیوار سے داخل ہوئے تھے، اچھا پھر کیا کیا جی، اس پنکھے کو کھولا ہے، کہاں سے آیا، ادھر سے آیا ہوگا، یہ پورا سائٹ پلان مرتب کرتا ہے۔ اور اس نے کیوں سائٹ پلان مرتب کرنا ہے کہ کل عدالت میں کھڑے ہو کے اس سے وکیل سوال کرے۔ اگر وہ اندر داخل ہو ایسے ہی کہے چلو ٹھیک ہے جی کمرہ ہے یہ وہ، تو پاس ہو گیا کہ فیل؟ ہاں جی۔ تو بھائی یہ جو دنیا ہے یہ ہماری جائے وقوع ہے، جدھر آئے ہوئے ہم، تو آپ جائے وقوع سے آنکھیں بند کر کے ہی نکل جائیں گے، اعراض کر جائیں گے اس سے جس کے بارے میں کل سوال ہوگا، اس سے اعراض برت جائیں گے۔ اس سے ہم نے اعراض نہیں برتنا جی۔ آج کے بعد انشاءاللہ کوشش، جیسے انہوں نے فرمایا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، کوشش کا آغاز کرنا ہے کہ دن میں کم از کم کچھ وقت تنہائی کو دینا ہے غور و فکر کے لیے، اور ان چیزوں کے ساتھ گزار، کم از کم رمضان میں تو ہم اہتمام کر سکتے ہیں، ویسے بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں سب سے بہترین وقت کون سا ہے جی؟ رات کو جب آدمی بستر پہ لیٹتا ہے تو سب سے بہترین وقت ہے، کیونکہ پورے دن کے اعمال اس کے صبح سے لے کر شام تک، میں نے آج صبح سے لے کر شام تک یہ کیا ہے، اگر اسے لگے کہ کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو سونے سے پہلے کس چیز کی توفیق مل جائے گی؟ اب سونے لگا ہے، پورے دن کے بارے میں سوچا اور اس نے کہا فلاں جگہ غلطی ہو گئی، جو ہی غلطی کا احساس ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی کی یا فلاں کام کرنا تھا نہیں کیا، یہاں یہ میں نہیں کر سکا، تو کس چیز کی توفیق مل گئی؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو توبہ کر کے جو آدمی سوتا ہے، اگر سوتے ہی مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش، ٹھیک ہے جی۔ تو ان چیزوں پہ جی، سوتے ہی لیٹتے ہی نیند آ جاتی ہے، ہاں جی، یہی تو کہہ رہا ہوں نا جی، یہی کہہ رہا ہوں کہ تنہائی دینی ہے، اس کی جان چھوڑنی، ٹھیک۔